نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ایمان والوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، کامیابیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے انعامات اور اس کے فضل و کرم سے تمام برکات، مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے ذکر مبارک کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا اور بڑے عظیم و شان طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، نہ، بلکہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس بات پہ اگر آپ غور کریں، دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی کوئی بھی ہو، اس کا ذکر اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ پیدا ہوا، فلاں مقام پہ اس نے تعلیم حاصل کی، یہ کام کیے اور اتنی زندگی پائی، اور پھر فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں وفات ہو گئی، تو ذکر ختم ہو گیا۔ بس یہی ہوتا ہے جتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو۔ لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ابھی کائنات بنی نہیں، زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے، ان کی تخلیق نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، فرشتے نہیں تھے، صرف اللہ تھا۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا، دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک پروگرام بنایا، جس کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور ایسا پروگرام فرمایا محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ یہ سارا کچھ بنایا ہی آپ کی خاطر ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ذکر آپ کا، آسمانوں میں ذکر، فرشتوں کے سامنے ذکر، آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کا ذکر، پھر دنیا میں آئے، اتنا بڑا ذکر، اتنا بڑا چرچا ہوا، آپ کی ولادت باسعادت کو دیکھ کر جو مختلف قبائل سے دائیاں آئی تھی، خواتین آئیں، وہ آپ کو لوگ تو کہتے ہیں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی تھی، لیکن یہ بات نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ سعادت
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی، ان کے نصیب میں یہ سعادت تھی۔ یہ سعادت اور کسی کو کیسے ملتی؟ یہ عظیم سعادت جب ملی تو حضرت حلیمہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنی عظمت، اتنا نورانی چہرہ، اتنا پیارا اور اتنا حسین و جمیل چہرہ۔ یہ تذکرے ہونے لگ گئے، اور جس سواری پہ آپ آئی تھی انتہائی کمزور، لاغر، دبلی، سب سے آخر میں پہنچی، اور جب جانا ہوا دوسری عورتیں تو بچے لے کر نکل گئی تھی، حضرت حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گزری، میں شارٹ کر کے مختصر بتا رہا ہوں، اس میں تو بڑی تفصیل ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ جب وہ قریب سے گزری ان سب کو ایک گرد و غبار اٹھتی ہوئی نظر آئی، آوازیں دیتی رہی، حلیمہ یہ سواری کہاں سے لائی ہو؟ جاتے جاتے کہا یہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا، سوار کی برکت ہے ساری۔ اب وہاں گئی، اپنے علاقے پہنچی، بنو سعد قبیلے میں پہنچی، وہاں کمالات دیکھے، معجزات دیکھے، برکات لوگوں نے دیکھی، حیران ہو گئے، تذکرے ہو رہے ہیں، ذکر ہو رہے ہیں کہ ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ آپ بھی کچھ بتاؤ ان کو۔ جبرائیل امین آئے، آ کے کہنے لگے اے حلیمہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ مکہ مکرمہ دیکھا یا اپنا علاقہ دیکھا؟ میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، شیس علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تمام جلیل القدر پیغمبروں کو دیکھا، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا، ساتوں آسمانوں میں ایسا نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھتی؟ اللہ نے کہا اچھا میں بتاؤں، جس سانچے میں میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اس سانچے کو ہی توڑ دیا، اس کے بعد نہ کوئی ایسا آئے گا نہ اس سے پہلے ایسا کوئی آیا۔ یہ آپ کے تذکرے پہلے ہی شروع ہو گئے، کائنات کے بننے سے پہلے یہ عظمتیں ہیں۔ اچھا اب سائنسدان ایک بڑی عجیب کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اس سرزمین کے اوپر بارش برسنی بند ہو جائے گی تو سمجھو وہ دنیا کا وہ آخری دن ہوگا، یعنی پوری دنیا میں کسی جگہ بارش نہیں ہوگی۔ اب تو بارشیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی جگہ بارش ہوتی ہے، ملک میں دیکھیں ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی، اگر ملک میں نہ ہو قریب دوسرے ملک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، عربوں میں، یورپ ملکوں میں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے، اور بعض ملک تو ایسے ہیں جہاں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ نکلتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بارش بالکل بند ہوگی وہ کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ تو سائنسدانوں کی بات ہے، تاریخ کی بات اور سائنسدانوں کی بات سچی بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہو جاتی ہیں، اس کی پوری گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی پکی، اتنی سچی، اس کے اندر شک و شبہ کا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور کوئی شک و شبہ کرے سمجھو اس کے ایمان میں شک، اس کی نجات میں شک، اس کی کامیابی میں شک، اس کے مسلمان ہونے میں شک، اتنی پکی بات ہوتی ہے آپ کی۔ فرمایا جب تک اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ کے رسول کا نام باقی رہے گا، اس وقت تک نظام چلتا رہے گا، اور جب یہ نام ختم ہو جائیں گے
تو پھر اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ ہے بات پکی۔ اب دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے، کہیں آپ کی ولادت کا ذکر، کہیں آپ کی مکی زندگی کا ذکر، کہیں مدنی زندگی کا ذکر، کہیں ہجرت کا ذکر، کہیں آپ کے کمالات کا ذکر، کہیں معجزات کا ذکر، اور کہیں آپ کی صورت کا ذکر، کہیں آپ کی سیرت کا ذکر، اور کہیں آپ کے صحابہ کا ذکر، اور کہیں خلفائے راشدین کا ذکر، کہیں عشرہ مبشرہ کا ذکر، کہیں اہل بیت کا ذکر، کہیں حسن حسین کا ذکر، کہیں آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر، کہیں آپ کی بیٹیوں کا ذکر، کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، آذان میں اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام، نماز میں اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام، نماز جنازہ میں اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام، مشرق میں اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف جہاں بھی دیکھو، آسمانوں پہ دیکھو، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، عرش پہ، ہر جگہ آپ کا نام۔ یہ تو آدم علیہ السلام نے بھی گواہی دے دی تھی۔ اللہ نے جب روح پھونکی میرے اندر، میں نے سر اٹھایا، سامنے نظر آیا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ تذکرے ہر جگہ موجود آپ کے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی، اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے جو حیات ہے آپ کے روضہ مبارک کے اندر، وہاں بھی آپ حیات ہیں، اس کے بھی تذکرے، وہ آپ کی وہ جگہ ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی ایک جنت کی جگہ ہے، جنت کے باغات ہیں، ان کے بھی تذکرے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے روضہ مبارک اور گھر کے درمیان والی جگہ یہ بھی ایک جنت ہے، جنت کے باغوں میں سے یہ بھی ایک باغ ہے، یہ بھی قیامت والے دن جنت کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یہ تذکرے ہیں آپ کے، یہ تذکرے اتنے بڑے، اسی کو قرآن بار بار کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مطلب کیا؟ اے محبوب، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وہ تو بلند ہو گیا۔ درود پاک میں کیا ہے؟ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، ایمان والوں سے کہا تم بھی درود پڑھو، تم بھی رحمت بھیجو۔ بھئی وہ تو ہیں ہی رحمت للعالمین، وہ ہماری رحمتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے، اللہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا، اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ انعام پڑھنے والے کو ہے۔ آپ کہیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ آپ کے ذکر کو بلند کر دے گا۔ کیسے بلند کرے گا؟ ہر لحاظ سے بلند کر دے گا، آپ کے ہر معاملے کو بلند کر دے گا۔ تنگ دستی ہے، تنگ دستی سے نکال کر آپ کو مال و دولت عطا کر کے بلند کر دے گا۔ بیماریاں ہیں، بیماریوں سے نکال کر صحت اور تندرستی عطا فرما کے بلند کر دے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں، اللہ ان کو محبت میں بدل کے بلند کر دے گا۔ اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار نیک صالح متقی بنا کر اللہ بلند کر دے گا۔ آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں صحیح چل رہا، کاروبار میں پریشانی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو، ساری رکاوٹوں کو دور کر کے آپ کو بلند کر دے گا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ تو کہیں گے اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اللہ اس کہنے پہ آپ کے ذکر کو بلند کر دے گا۔ تو یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ تو 12 مہینے کا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر یہ وظیفہ کریں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے۔
پھر اللہ اتنا راضی ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف کرے، آپ کے بھائی کی کوئی تعریف کرے، آپ کے خاندان اور گھرانے کی کوئی تعریف کرے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کی جو تعریف کرے، کیا اللہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ ساری بلندیاں اللہ آپ کو عطا کر دے گا، ہر طرح کی عزتیں اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو یہ موقع بار بار نہیں آتے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، صبح دن کا آغاز اسی سے کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلے درود شریف آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک لفظ ہے، چھوٹا سا، کوئی مشکل نہیں۔ پھر رات کا آغاز اسی سے کریں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد اسی طرح بالآخر درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پورے ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ اس عمل کو جیسے جاری کریں گے، ایسے ہی اللہ کی طرف سے انعامات، برکات، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی چیز، آپ کو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ سکون مل جانا یہ مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ دنیا کی ریل پیل سے نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ یہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے میرا ذکر کیا، میرے محبوب کا ذکر کیا، یہ ساری دنیا کی چیزیں تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں گا۔ کس ملک میں بھی ہیں، جہاں روپیہ ہے وہ ملے گا، جہاں ڈالر ہیں وہ ملیں گے، جہاں درہم اور دینار ہیں وہ ملیں گے، جہاں پاؤنڈ ہیں وہ ملیں گے۔ جو چیز بھی آپ مانگیں گے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ بندہ مانگتا اچھا لگتا ہے، اللہ عطا کرتا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل بھی عطا فرمائے ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی سچی اور پائیدار محبت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔